السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 62۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم، یہ ودن بریکٹ منافقین بریکٹ کلوز، تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر دیں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو راضی کریں۔ اب یہاں پھر خطاب مسلمانوں سے ہے، آپ سے کیا کہا جا رہا ہے کہ منافقین اپنے ایمان کے بارے میں آپ کو قسمیں کھا کھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایکچولی اگر ایمان ہوتا ان کے اندر تو آپ کو یقین دلانے کی بجائے، آپ کو مطمئن کرنے کی بجائے ان کی کیا کوشش ہوتی؟ کس کو راضی کریں؟ اللہ کو راضی کریں، اللہ کے رسول کو راضی کریں۔ یہاں جیسے ہی ان کی قسمیں کھانے کی بات آئی ہے نا، ساتھ ہی گویا اللہ تعالیٰ نے گرفت کر دیا۔ ظاہری بات ہے کہ بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ وہ گناہ بدتر از گناہ ہوتا ہے، یعنی کہ عذر گناہ بدتر از گناہ بن جاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ عذر جو ہے وہ پیش کرتے کرتے انسان اور بھی زیادہ ننگا ہو جاتا ہے، خود کو بے نقاب کر دیتا ہے، اس خود کی غلطیاں واضح ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا اپنی جسٹیفیکیشن دینے کا، وہ ایسا تھا کہ وہ اور ان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے بات کافی ہو گئی، نمایاں ہو گئی، ان کے خلاف ثبوت آ گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایسے قسمیں کھا کھا کر معصوم نہ شو کرتے مسلمانوں کے سامنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے تھے؟ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ کانوں کا کچا کہہ رہے تھے نا، یہ پروپیگنڈا کہہ رہے تھے۔ اتنی یعنی کہ چلاکی، اتنی عیاری، اور ان کو شرم ہی آ رہی تھی کہ وہ کس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ آیت 63، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں علم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ پچھلی آیت کو دیکھیے 61 62۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ بیگ یہاں نیچے رکھتے، یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ان کا پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے، ان کی جو سازشیں چل رہی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ ان کو دھمکی دے رہے ہیں، تھریٹ دے رہے ہیں کہ انہیں یہ علم نہیں ہے کہ یہ جو مطمئن کرنے لگے ہوئے ہیں جھوٹی قسمیں کھا کھا کر، اگر اس کی بجائے یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، مسلمانوں کے معاملات کو بہتر، مسلمانوں سے اپنے تعلقات اور ڈیلنگ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے، تو یہ زیادہ بہتر رویہ تھا بجائے اس کے کہ جو انہوں نے رویہ اختیار کیا۔ تو انہیں اپنے اس رویے کے حوالے سے علم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ بات پھر وہی ہے کہ اتنی طویل تبلیغ ہو چکی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تبلیغ کے بعد بھی انہیں اگر اثر نہیں ہو رہا، یہ راہ راست پر نہیں آ رہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ ذلت اور رسوائی اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ استغفر اللہ۔ ذالک الخزی العظیم، گویا آج دنیا میں یہ اپنے آپ کو رسوائی سے بچانے کے لیے جھوٹے منفی پروپیگنڈے کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ آج اگر یہ کامیاب ہو بھی گئے اس مہم کے اندر تو یہ مہم آخرت کے لیے بہت سخت خسارے کا سبب بن سکتی ہے۔ انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔
آیت 64 یحذر المنافقون، یہ منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی ایسی صورت نہ اتار دی جائے کہ جو ان کے دلوں کے بھید ان پر کھول دے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ کچھ دیر اور مذاق اڑا لو، مذاق اڑا لو ود ان بریکٹ ہے کچھ دیر اور، اللہ اس چیز کو کھول کر رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ جو یہ ان کی جسٹیفیکیشنز، جھوٹی جسٹیفیکیشن قسمیں کھا کھا کر پیش کرنے کی مہم تھی، اور اندر سے یہ جو مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے اندر کی چیزوں کو بے نقاب کیا، ان کے پس منظر کو سامنے لایا۔ اور پہلے تک تو ان آیات سے پہلے تک تو جتنی باتیں ہو رہی تھی وہ تنقید برائے تنقید تھی، اور کوشش تھی کہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں گے آیت 63 میں بھی آپ نوٹ کیجئے، 64 میں بھی نوٹ کیجئے کہ اب یہاں انداز منافقین سے گفتگو کا اللہ نے تبدیل کر لیا ہے، اور ان کی جو آپس میں جو پرائیویٹ گفتگو ہوتی تھی اپنی محفلوں میں بیٹھ کر اپنے لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اب وہ چیزیں لا کر ان کے لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں کہ یہ سوچ کیا رہے ہیں، ان کی نفسیات کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے۔ اب جب اس طرح کی باتیں آنا شروع ہوئی تو ظاہری بات ہے کہ وہ تھوڑا گھبرائے کہ ہر چیز ہی کہیں بے نقاب نہ ہو جائے، کیونکہ اندر تو یہ شدید قسم کی دشمنی چھپائے ہوئے تھے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے حوالے سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے مزید بجائے یہ کہ یہ اپنے طور طریقے درست کرتے، معافی کا رویہ اختیار کرتے، انہوں نے مزید کیا کرنا شروع کر دیا، اپنی مہم کے اندر تیزی شروع کر دی، اپنی صفائی مہم کیا ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف بیان کرنے کی مہم، اور اس کے لیے وہ مسلسل قسمیں کھا رہے ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہاری پیش بندی ہے نا، یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی ایسی صورت نہ اتار دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مومنین پر کوئی ایسی صورت نہ اتار دی جائے جو ان کے دلوں سے مراد ان منافقین کے دلوں کے بھید نہ کہیں ان کے اوپر کھول دیے جائیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو تم کر رہے ہو، یہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو، مذاق اڑاتے رہو، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بھی کہتے تھے نا، دیکھو ذرا مٹھی بھر کھجوریں اور روم فتح کرنے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر جو مخلص صحابہ میں سے ایک نے جب وہ کھجوریں لا کر ڈالی تو اتنا ان کا مذاق اڑایا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی کہتے تھے کہ روم کیا انہوں نے فتح کرنا ہے، نعوذ باللہ، دیکھنا یہ رسیوں میں بندھے ہوئے جکڑے ہوئے جو ہیں وہ وہاں پہ پیش کیے جائیں گے کیسر روم کے سامنے، اور پھر ان کو سخت اذیتناک سزائیں ملیں گی، عبرتناک سزائیں ملے گی، اور ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا پولیس تہذیو، اڑاؤ مذاق، جو تم مذاق اڑانا چاہتے ہو، یعنی منہ سے، وہ کہتے ہیں نا کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، تو یہ جو انہوں نے اللہ 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 کی رٹ لگائی اور چھپا کے چھری بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ممکنہ طور پر یہ مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اڑاؤ مذاق، اللہ بھی ظاہر کرنے والا ہے، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو کھول کر رہے گا۔ یعنی کہ کیا کھول کر رہے گا؟ تمہاری اصلیت، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ جیسے سورہ توبہ میں اہل کتاب کے اوپر فیصلہ کن احکامات نازل ہوئے ہیں، ویسے ہی منافقین کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ کن صورت ہے، فیصلہ کن باب ہے۔ آیت 65 غالہ ادھر سے نا کوشچن پلیز اگر پیچھے سحر کو دے دیں، اور یہ 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوشچن کے بغیر، اگر کسی کے پاس ایکسٹرا ہیں تو پلیز ان کو دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زمین ٹھنڈی ہے، آپ پلیز آپ لوگ نا اپنی چیئر ایک بندہ آگے لے آئے، نہیں کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر تم ان سے پوچھو گے تو کہہ دیں گے کہ ہم محض ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول سے ہنسی دل لگی کر رہے تھے، یعنی وہ تمہیں ملے تھے۔
یعنی اگر تم ان سے پوچھو گے تو یہ کہیں گے، کیا پوچھو گے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، تو وہ کیا کہیں گے کہ نہیں ہم تو بس ہنسی دل لگی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ یہ جو نخود ہے نا، خوض سے ہے، خیواؤ زواد، اس کے معنی ہے دریا میں تیرنا، دریا میں گھسنا۔ لیکن جب بات کے تعلق سے آئے تو اس کا مطلب ہے بال کی کھال ادھیڑنا، نلعب، کھیل تماشا۔ یہ وہی ان کے ایک عذر گناہ کی بدتر مثال کہ اگر تم ان سے اس مذاق کے بارے میں پوچھو جو وہ اپنی محفلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بس ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً روک دیا کہ ہنسی مذاق کے لیے اللہ کی آیتیں، اللہ اور اس کے رسول ہی ملے ہیں تمہیں، اور کوئی تمہارے پاس شعبہ نہیں ہے، کوئی اور ٹاپک نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے ہنسی مذاق کے لیے، تم نے اسی کو پکڑ لیا۔ اصل بات تو وہ جھوٹ بول رہے تھے نا، جسٹیفیکیشن دے رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ اسی سے ہی چھوٹا سا سبق ہمیں ملتا ہے کہ دین کا یا دینی شخصیات کا، دین کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا، اور آج مسلمان ان تمام کاموں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں کہ وہ اپنی محفلوں میں بیٹھ کے مختلف چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ جو ہنسی مذاق آخرت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں اور اس طرح مختلف چیزوں، اس سے بہت زیادہ اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں اور بہت ساری چیزیں آپ ان کے بارے میں اگر مزاح ہے تو کر لیجئے، جین کو نہ تھا تختہ مشق بنائے، یہ پسندیدہ نہیں ہے بات۔ آیت نمبر 66، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، باتیں نہ بناؤ، بہانے بازیاں مت کرو، تم نے تو ایمان کے بعد کفر کیا۔ اللہ کا ود بریکٹ تمہارے بارے میں فرمان ہے، بریکٹ کلوز، کہ اگر ہم تمہارے کسی گروہ سے درگزر بھی کر لیں تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور اسی دنیا میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم ہے۔ پچھلی آیت میں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ مذاق اڑا رہے تھے، کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ اور جب انہیں کہا جاتا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی کر رہے ہیں، اور کوئی ہمارا خاص مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا۔ دین کو اس طرح سے کھیل تماشا بنا لینے کے بعد اب ان کے کفر میں اور کون سی کسر باقی رہ گئی ہے؟ ان کے مجرم ہونے کے لیے اور کیا چاہیے کہ ایمان کے بعد کفر کا اس طرح سے اظہار، اس طرح سے دشمنی نکالنا اللہ اور اس کے رسول سے کہ مذاق میں وہ دشمنی تبدیل ہو جائے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، کیا ہے یہ؟ منافقین کی چونکہ بہت سی ٹولیاں تھیں، منافقین کے بہت سے گروپ سے درجات تھے، نفاق کی نوعیت تھی، شر اور فساد کے درجے مختلف تھے، بعض ٹولیاں بہت خطرناک تھی اور بعض جو ہیں وہ ذرا درمیانے انداز کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی چالیں چلیں جو خطرناک والے منافقین ہیں اور ان کی چالیں کامیاب ہو جائیں تو ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح کے گروپس کو تو ہم پھر لازماً پکڑیں گے، یہ کچھ گروپس سے ہم درگزر کر لیں گے دنیا میں، لیکن اگر کسی نے ایسا کوئی قدم اٹھایا کہ جس سے حقیقتاً اسلام کا، مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا تو ہم ضرور انہیں دنیا میں بھی مزہ چکھا دیں گے۔ یعنی کچھ منافقین کے گروپس سے ہم نظر انداز، ہم چشم پوشی کر لیں گے، لیکن کچھ کو ہم دنیا میں ہی مزہ چکھائیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ اور مجرم کیا ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کلیئر کر دیا کہ جرم کی نوعیت کیا تھی کہ مسلسل سازشیں، مسلسل فتنہ طوفان اڑا رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف خاک اڑا رہے تھے۔ وہ انہوں نے کہا میں ان کو پوچھ لوں گا، میں ان کو نبڑ لوں گا۔ بات پھر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھ لیں، لب و لہجہ چینج ہوا ہوا ان آیات کے اندر کہ پوچھ لیا جائے گا تمہیں۔ ہم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، ہم عذاب دیں گے، سزا ملے گی تمہیں، یعنی کہ باز آ جاؤ، اب فیصلہ کن سٹیمپ لگنے والی ہے اگر تم اپنے رویوں کو درست نہیں کرتے۔ آیت 67، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، یہ برائی کی ترغیب دیتے ہیں
اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ ودن بریکٹ ہر خیر کے لیے بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بلا رکھا ہے تو اللہ نے بھی انہیں بلا دیا ہے، یقیناً یہ منافق بڑے بد عہد لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منافقین ہیں ان کے لیے سزا کا یہ پہلا قدم، پہلا سٹیپ اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو منافقین تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ رلے ملے تھے نا، مکس اپ ہوئے تھے مسلمان سوسائٹی کے اندر۔ یہاں پر اس آیت سے آپ دیکھیں کہ ان کی مختلف علامتوں کو سامنے لایا جا رہا ہے، اور الگ الگ منافق مرد اور منافق عورتیں، تاکہ دنیا میں ہی مسلمانوں کو ان کی پہچان ہو جائے کہ یہ کون لوگ ہیں اصل میں، ان سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے، ان سے ہمیں محتاط رہنا ہے، کن کی بات ہمیں اس طرح سے سیریس نہیں لینی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ چاہ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کے گروپ میں شامل ہونے کی بجائے انہیں کفار اور مشرکین کے گروپ کے اندر شامل کر دیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کھول کھول کر ان کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہا گیا جو صحابیات تھیں اور صحابہ کرام تھے ان کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو منافق ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو کہ کھلے منافق ہیں اور جن کے اندر یہ صفات ہیں، اللہ نے کہا وہ تمہارے دوست ہی ہو سکتے، ان کے ساتھ سیاسی سماجی تعلقات جو ہیں وہ لمیٹڈ کر لو، بعض معاملات میں ختم ہی کر دو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھی نہیں ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں۔ دونوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ دونوں ہی مل کر کام کر رہے تھے، مرد تھوڑی کر رہے تھے، جو مرد تھے آگے عورتیں بھی اسی طرح سے سرگرم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ دونوں ایک طرح کے لوگ ہیں، ظاہری بات ہے جب دونوں ایک طرح کے ہیں تو جو ایک کا انجام ہوگا وہی انجام دوسرے کا ہوگا، جو ایک کا سٹیٹس ہے اللہ کی نظر میں وہی سٹیٹس دوسرے کا ہوگا۔ ایک حدیث ہے یہاں پہ میں شیئر کروں گی کہ بیوی بچے آدمی کو بخیل اور بزدل بنا کے چھوڑتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ جو منافقین ہیں ان کی ساری جو بیماری تھی، مرض تھا، پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے کہ مال کی محبت بہت زیادہ تھی، لالچ تھی مال کی بہت زیادہ، اور اسی وجہ سے یہ جو لالچ تھی ان کی پوری فیملی پھر اس کے اندر انوالو ہوتی تھی، خواتین بھی انوالو ہوتی تھی، ان کے بچے بھی انوالو ہوتے تھے، اور وہ سرگرم ہوتے تھے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہی بات یہاں پر بیان کر دی گئی، سمجھا دیا گیا۔ تو بات یہاں سے وہی ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ اللہ کی نظر میں مجرم ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں لیں، چاہے کوئی شوہر ہے چاہے کوئی اس کی بیوی ہے، یہ بیوی کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا کہ جی میرے شوہر نے مجھے یہ کہا تھا تب میں نے یہ حرکت کی۔ ہر بندے نے اپنے آپ کو خود درست کرنا ہے، خود اپنے آپ کو نکالنا ہے اس معاملے سے، جی، کیونکہ کسی کی ماتحتی کوئی عذر نہیں ہے کہ جی ہم نے یہ گناہ اس وجہ سے کیا کہ ہم اس کے ماتحت تھے، نہیں، ماتحت ہوتے رہو دنیا کے اعتبار سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہوں کے اندر دلیر ہو جائیں اور پھر جسٹیفیکیشن کرنا شروع کر دیں دوسرے کے حوالے سے۔ دوسری یہاں پہ کیا بات بتائی، پہلی بات کیا کہ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے ہی ہیں، یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ برائی کی ترغیب دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں، یعنی ان کی ہر بات مومنوں کی باتوں سے مختلف ہے۔ ہم پیچھے پڑھ کر آئے نا کہ مومن کیا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یہ بالکل الٹ چلتے ہیں۔ ان کا کیا کام ہے، یہ لوگوں کو برائیوں کی طرف ابھارتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، نیکیوں کے راستے پہ نہ خود آتے ہیں نہ دوسروں کو آنے دیتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، ان کو ورغلاتے ہیں، ٹھیک، یہ ان کی بہت بڑی پہچان ہے، استغفر اللہ۔ نمبر 3، یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، کس چیز سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، خود بھی نہیں کرتے دوسروں کو بھی نہیں خرچ کرنے دیتے، پھر مٹھیاں بھیج لیتے ہیں، جیسے بند کر لیتی نا کوئی مٹھی کہ ہم نے کوئی چیز نہیں دینی، کچھ نہیں کرنا، پلس مسلمانوں پہ فکرے کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں،
جیسے میں نے ابھی کہا کہ اتنی سی کھجوروں سے روم فتح کرنے جا رہے ہیں، یعنی خود تو دینے کی توفیق نہیں ہوئی اور اگر کوئی دے رہا ہے تو اس کے اوپر باتیں بنائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلایا تو پھر کیا ہوا جواب میں، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ یہ ان کی بے توفیقی کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دی کہ ان کو توفیق نہیں مل رہی، کیونکہ جب وہ خدا کو بھلا بیٹھے تو خدا نے بھی ان کو بھلا دیا، شیطان کے حوالے کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، اس کی یاد سے محروم ہوتا ہے، تو بس پھر ایک شیطان مستقل اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور وہ شیطان اس کی نکیل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ بس پھر وہ اللہ بھی اس کو بلا کر اس کے حوالے کر دیتے ہیں، استغفر اللہ، اور پھر وہ نیکیوں کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ شیطان اس کی نکیل پکڑ کر بس پھر وہ اس کو پھراتا پھرتا ادھر ادھر، استغفر اللہ۔ گویا ایک چھوٹی سی بات ایک لائن میں یہاں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی توفیق انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو نہیں کرتے، اللہ بھی بے نیاز ہے، اللہ کو زبردستی کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، کہ یقیناً یہ منافق بڑے بد عہد لوگ ہیں۔ منافق کون ہیں؟ بڑے بد عہد لوگ ہیں۔ بد عہد کیسے ہیں؟ کہ پیغمبر سے انہوں نے وعدہ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر، کہ ہم سنیں گے بھی اور ہم بات مانیں گے بھی۔ بظاہر بڑے مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن اندر سے در پردہ دشمنوں سے بھی، کافروں سے بھی برے ہیں۔ کیوں برے ہیں کافروں سے؟ کیونکہ جو کافر ہے وہ تو اللہ ہے نا، یہ چھپے دشمن ہے، یہ آستین کے سانپ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کر رہے ہیں، ان المنافقین هم الفاسقون، یہی بڑے بد عہد ہیں، انہوں نے عہد کر کے توڑ دیا ہے۔ خلاصہ کیجئے ذرا منافقین کی ان صفات کا۔ کیا کرتے ہیں یہ منافق؟ نمبر 1، ایک دوسرے کے بہت بڑے سپورٹر بنے ہوئے ہیں برائیوں کی وجہ سے۔ ہم مسلمان بندہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے سپورٹر نہیں بنتے، کفر میں لوگ اکٹھے ہو کر بہت بڑے سپورٹر بن جاتے ہیں دین کے خلاف۔ دوسری بات، برائیوں کی کو پھیلانے میں دلچسپی ہے۔ نمبر 3، بھلائیوں سے روکتے ہیں۔ نمبر 4، مال خرچ نہیں کرتے۔ نمبر 5، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ استغفر اللہ۔ اگر آپ کو یاد ہو، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے تھے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ بھلانا کوئی چھوٹی بات ہے اللہ کو؟ بہت بڑی جسارت ہے کہ اللہ کو بھول جائے بندہ، اس اللہ کو کہ یہ تو بالکل ایسا ہے نا کہ دنیا میں کوئی اپنی انتہائی پیار کرنے والی ماں کو بھول جائے۔ تو سوچے ہو کتنا بدبخت آپ کہیں گے نا اگر آپ کو پتہ چلے کہ وہ فلاں کا بیٹا، بچہ، بیوی، بیٹی جو ہے بھول گئی ہے ماں کو، پوچھتی نہیں ہے، اس کو دھیان ہی نہیں کرتی، تو وہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ وہ تو ماں ہے نا، یہ تو اللہ ہے، کہاں اللہ اور کہاں ماں؟ تو کتنا بدبخت انسان ہے جو اپنے رب کو بھول جائے، رب کو فراموش کر دے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 68۔ سحر، یہ آنٹی کو کہیں یہ سیٹ خالی ہے، یہاں آ جائیں اس سائڈ پہ۔ بسم اللہ من الشیطان۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، ان منافق مردوں، عورتوں اور منکرین حق سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے یہی کافی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان کے لیے دائمی عذاب۔ آخرت کا انجام، یہ غدار جہنم میں ہمیشہ کے لیے جھونک دیے جائیں گے۔ وجوہات پچھلی آیات کو سم اپ کر لیں۔
کیا حرکتیں ہیں، کیا کہانیاں ہیں ان کی، اسلام کے دعوے دار ہیں، حرکتیں اسلام والی ہیں ہی نہیں، دشمنوں والی ہیں، تو ان سے کیا رعایت کی جائے گی؟ کوئی کر سکتا ہے رعایت؟ اللہ بھی رعایت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں یہ منافقین ٹھہرائے جائیں گے۔ قرآن کی ایک اور آیت ہمیں بتاتی ہے، ہی حسبہم، ہی حسبہم، کیا ہے جی ہی حسبہم؟ وہ آگ ان کے لیے بہت کافی ہے، استغفر اللہ، چومر نکال دینے کے لیے۔ جب وہ آگ ہوگی تو پھر کسی چیز کی ان کو ضرورت نہیں ہوگی۔ لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان کے لیے دائمی عذاب ہے، استغفر اللہ۔ جس پر لعنت ہوگی نا، پھر اس کے اوپر رحمت کے سارے دروازے بند ہیں، اس کے لیے امید کے سارے دروازے بند ہیں، اور یہ لعنت اور یہ عذاب کیا ہے؟ مقیم، ہمیشہ رہے گا، دائمی رہے گا، ان کو اس سے چھٹی نہیں ملے گی، استغفر اللہ۔ آیت 69، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ، وزن بریکٹ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں، بریکٹ کلوز، تم انہی لوگوں کی مانند ہو جو تم سے پہلے گزرے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ اور مال و اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھ کر تھے، انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے حصے سے اسی طرح فائدہ اٹھایا جیسے تمہارے اگلوں نے فائدہ اٹھایا تھا، تم نے بھی اسی طرح کی بحثیں کی جیسی انہوں نے بحثیں کی تھی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، یقیناً یہی لوگ نقصان اٹھانے والے، نامراد ہونے والے ہیں۔ اب یہ وہی دھمکی جو انداز پیچھے سے چل رہا ہے نا، براہ راست منافقین کو دی جا رہی ہے، خطاب پیدا کر کے بہت شدت آ گئی ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، کہ جیسے تم ہو ویسے ہی ہو جو تم سے پہلے والے تھے، وہ تو قوت، مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھ کر تھے، یعنی آج تم اپنی مال اور اولاد کے اوپر فخر کر کے اور اعتماد کر کے اور بھروسہ کر کے اللہ سے نچنت نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تم سمجھ رہے بہت کچھ ہے ہمارے پاس، اللہ اس سے بھی زیادہ تم سے پہلے والوں کو دے چکا، تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس تو اس کا عشر و شیر بھی نہیں ہے، 10واں حصہ بھی نہیں ہے جو ان کے پاس موجود تھا۔ تو تم یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو اتنا کچھ دنیا میں دیا ہوا ہے تو اس لیے دیا ہوا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تم سے ناراض نہیں ہے۔ نہیں، یہ مال اور دولت کا کسی بندے کے پاس ہونا اللہ کی رضا کو نہیں ظاہر کر رہا ہوتا، یہ تو پہلے والوں کو بھی اللہ نے دیا تھا، نافرمانوں کو بھی دیا تھا، دشمنوں کو بھی دیا تھا، پکے پکے دشمنوں کو بھی دیا تھا، تو یہ تمہیں مل گیا اگر تو تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو، تم نے اللہ کے بارے میں کیا گمان کر لیا؟ اب کیا ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح جیسے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، یعنی وہ جو مال اولاد انہیں ملا تھا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، تم نے بھی اپنے حصے سے اسی طرح فائدہ اٹھایا جیسے اگلوں نے فائدہ اٹھایا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا یہاں پہ کہ جتنا فائدہ انہوں نے اٹھانا تھا اٹھا لیا، آخر کار کیا ہوا؟ تباہی، بربادی، ہلاکت، عذاب۔ تو جیسے ان کے حصے میں آئی، جیسے وہ نامراد ہوئے، جیسے ان کے مال اور اولاد نے انہیں نہیں بچایا، ایسے ہی وہی سب کچھ جو ان کے ساتھ ہوا وہی تمہارے ساتھ ہوگا، تم بھی فائدہ اٹھا لو اپنے مال اور اولاد کے ساتھ۔ کیا بتا ہے؟ مال اور اولاد ہی انسان کو اللہ کی طرف بڑھنے سے روک رہے ہوتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اپنے اندر اتنا انگیج رکھتی ہیں کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی دین کے لیے سوچنے کی، دین کے لیے کوئی قربانی کرنے کی، دین کی کوئی خدمت کرنے کی، اتنا انگیج کیا ہوتا ہے چیزوں نے۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنی اس میں تمہاری محویت ہے، مصروفیت ہے، تو کوئی بات نہیں، کر لو،
اس کے بعد پھر آنا تم نے میرے ساتھ ہے جیسے پہلے والے میرے ساتھ آئے تھے. اور پھر کیا ہے، تم نے بھی اسی طرح کی بحثیں کی جیسے انہوں نے بحثیں کی. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، جیسے تم نے بحثیں کی انہوں نے بحثیں کی ویسے تم بھی دین کے معاملے میں بحثیں کرتے رہے، اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے رہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کو نہیں دیکھتے. اس کے پاس کتنا ہے تو اس کو میں دوں گا، توفیق دوں گا، ہدایت دوں گا، اس سے میں راضی ہوں گا، اسے اپنی رحمت سے نوازوں گا. یہ تو کرائٹیریا ہے ہی نہیں اللہ کی نظر. اللہ کی نظر میں کیا کرائٹیریا ہے کہ کوئی بندہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے کتنا اللہ کا بندہ ہے، کتنا اخلاص ہے اس کے اندر. پھر اگر مال و اولاد ہے تو کتنا اس کو اپنے رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اگر نہیں ہے، محرومیاں ہے زندگی میں، تو کتنا صابر ہے وہ وہاں پر. اللہ تعالیٰ تو انسان کے رویے دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ کیا کہا، جو نہیں کریں گے ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کا خسارہ اٹھانے والے ہیں. یہ جو حابقت کا لفظ ہے نا، حابقت عربی میں کہتے ہیں کہ جانور اتنا کھانا کھائے، اتنا کھائے کہ اس کا پیٹ پھٹ جائے. تو انہوں نے جو اعمال کیے وہ ان کے سارے اعمال پھٹ کر ضائع ہو گئے، بکھر گئے، کوئی فائدہ نہ دیا ان کو ان کی اعمال نے. آیت 70 الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا انہیں ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی جو ان سے پہلے ہو گزرے. قوم نوح، عاد اور ثمود، قوم ابراہیم، مدین کے لوگ، اور ودن بریکٹ قوم لوط کی بریکٹ کلوز الٹی ہوئی بستیوں والے. ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے. سو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. سورہ اعراف میں ہم ان اقوام کی کہانیاں پڑھ چکے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں ان تک. یہ جو یہاں پہ آیا ہے نا قوم ابراہیم سے مراد وہ قوم ہے جس کو انہوں نے توحید کی دعوت دی تھی، لیکن پھر قوم نہیں مانی تو پھر مایوس ہو گئے اور اللہ کے حکم سے انہوں نے وہاں سے ہجرت کی. پیچھے قوم کا کیا انجام ہوا یہ ڈیٹیل نہیں ملتی. اور یہاں پہ جو ہے نا مؤتفقات الٹی ہوئی بستیاں قوم لوط کی بستیاں ہیں. گویا کہ یہ جو بستیوں کے اوپر تباہی آئی، اس تباہی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم کیا تھا. اللہ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. انہوں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری، اور اس کلہاڑی کیا تھی؟ یہ اللہ کو نہ ماننا، دھوکہ دینا، دشمنیاں نکالنا، شر پھیلانا، فساد کرنا، یہ ان کے رویے تھے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو یہاں پر کیا ہے، کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس بات پچھلی کہانیوں کو اگر ہم سم اپ کریں، سورہ توبہ اور مختلف قوموں کے جو واقعات ہم نے پڑھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا وہی کہانی اب تمہارے ساتھ دہرائی جانے والی. یعنی یہ جو مثالیں دی قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین والمؤتفقات، یہ کیوں دی؟ رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر. اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا. اب وہی کہانی تم بھی دہرانے جا رہے ہو، وہی ظلم تم اپنے ساتھ کر رہے ہو جو قومیں تم سے پہلے گزری ہوئی اپنے اوپر کر چکی ہیں. جی جی جی. اب یہاں پہ جو میں نے اب کہا نا کہ قوم ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا یہ ڈیٹیل نہیں ملتی، لیکن اس پورے سیکوینس میں اگر ہم اس کو رکھ کے دیکھیں تو جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا تھا، قوم عاد، قوم ثمود کے ساتھ ہوا، اصحاب مدین مؤتفقات کے ساتھ ہوا، ظاہری بات ہے یہ جو بیچ والی قوم ہے قوم ابراہیم، ان کے ساتھ یقیناً ایسے ہی کچھ ہوا ہوگا. ڈیٹیل نہیں ہے لیکن اللہ نے حوالہ دے دیا ہے. قوم ابراہیم جب انہوں نے ہجرت کی ہے وہاں سے اتمام حجت کے بعد، تو یقیناً اس قوم کو بھی اللہ کے عذاب نے دنیا میں ہی پکڑا ہوگا. ڈیٹیل نہیں ہمیں ملتی کچھ بھی. آیت 71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اب آ گیا کمپیریزن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا خوبصورت انداز آپ کو قرآن میں ملتا ہے کہ ہر
تھوڑے سے ٹائم کے بعد آپ کو کمپیرزن میں دو گروہ مل جاتے ہیں، دو کریکٹر مل جاتے ہیں. آپ پچھلی آیات میں آپ دیکھیں ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے جیسے ہی ہیں. ہاں اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، رفیق ہیں. ان منافقوں کے برخلاف بریکٹ کلوز وہ کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ عنقریب اپنی رحمت سے نوازے گا. اس میں شبہ نہیں کہ اللہ بڑا صاحب حکمت ہے. مومنین اور مومنات کا کردار پہلے ہم پڑھتے آئے ہیں، منافقین اور منافقات کا کردار. یہ کون ہے؟ بعضهم اولیاء بعض. نمبر 1، ایک دوسرے کے ساتھی، ہمدرد، غمگسار، دست و بازو، ایمان کے مطالبات پورے کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمعروف، بھلائی کی تلقین کرتے ہیں. راستے کی زنجیر، راستے پاؤں کی زنجیر، راستے کی رکاوٹ، گلے کا پھندا نہیں بنتے. پھولوں کے ہار پہنا کر کہتے ہیں ٹھیک ہے کرو نیکیوں کا کام، چلو آگے بڑھو، ہمت کرو، حوصلہ کرو. ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں نیکی کے راستے کے اندر، ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں نیکی کے راستے کے اندر، ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں، ایک دوسرے کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں. ینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں. برائی سے روکنے کی بات کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ وہ جو بھی برائی سامنے آ جائے اور جو رویہ سامنے آ جائے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس سے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں. اب دیکھ لینا پیچھے جو منافقات اور منافقین کا رویہ تھا اس سے بالکل برعکس یہاں پہ رویہ جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. گویا یہاں پہ جو لفظ آیا نا مومنون اور مومنات، یعنی مومنات کا دیکھیں اسپیشل ذکر ہے. مومن تو ہے ہی لیکن مومنات کا رول بھی کم رول نہیں ہے. اب یہ مومنات کہاں ہوں گی؟ فیملی میں ہوں گی، کوئی ماں ہوگی، کوئی بیٹی ہوگی، کوئی بیوی ہوگی، کوئی بہن ہوگی، کسی بھی رشتے کے حوالے سے. تو وہ کیا کرے گی؟ اپنی فیملی میں جو ان کے مرد ہیں ان کو سپورٹ کریں گی. کس طرح؟ دعاؤں کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہر لحاظ سے. جب وہ کریں گی تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یامرون بالمعروف بھی ہوگا، ینہون عن المنکر بھی ہوگا، یقیمون الصلاۃ بھی ہوگا اور یؤتون الزکوٰۃ بھی ہوگا. یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں گی. نماز کا اہتمام ہوگا، زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ہوگی. مل کر ایک معاشرے کے اندر یہ ٹیم ورک کے طور پر کام کر رہے ہوں گے مومن اور مومنات جو ہیں، گھروں کے اندر بھی، گھروں سے باہر بھی، آپس میں مومن عورتیں مومن عورتوں کے سرکل کے اندر اور مومن مرد مومن مردوں کے سرکل کے اندر، اور مومن عورتیں اور مومن مرد ایک دوسرے کے ساتھ جہاں انٹریکشن ہوتا ہے گھروں کے اندر، کہیں بھی جو بھی جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کہیں مل کر کام کیا جا رہا ہے، ٹیم ورک ہو رہا ہے، تو وہاں پر وہ ایک دوسرے کے دست و بازو بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے امید کی کرن بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ جس ماحول کی بات ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پر یہ مومن مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کا ساتھ بہت قیمتی ساتھ تھا، بہت بڑا سہارا تھا ان کے لیے، کیونکہ ہر طرف تو دشمن ہی دشمن کھڑے تھے. کتنی یعنی کہ آپ سوچیں کہ اگر اینٹ بھی اٹھائیں تو اس وقت دشمن نظر آ رہے ہوتے تھے. کسی دیوار کے پیچھے آپ کا دشمن چھپا کھڑا نہیں پتا. اس موقع کے اوپر مومن مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کے لیے سہارا، تسلی، ڈھارس ایک بہت بڑی چیز تھی، بہت قیمتی سوغات تھی. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں عنقریب اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا، عنقریب اپنی رحمت سے نوازے گا. ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے اچھے بندے ہیں، نیک بندے اور بندیاں ہیں، ان کے ساتھ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ بھی الگ الگ کرے گا. یعنی مومن مردوں کے ساتھ جہاں کرے گا وہیں پہ وہ مومنات کے ساتھ بھی کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ
مومن مردوں کو کچھ مل رہا ہے تو چوگے میں ان کو بھی مل جائے گا، نہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے اور مردوں کا اپنا ایک مقام ہے. ہر ایک کو اللہ اس کی قربانی کے حساب سے، اس کی ایفرٹ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا، عطا فرمائے گا. اللہ کون ہے؟ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، بہت غالب ہے، وہ کر سکتا ہے. اس کی حکمت، وہ جب دینا چاہتا ہے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اب یہاں سے سبق لیتے چلے جائیں. ایک دوسرے کا دوست ہونا، ایک دوسرے کا بازو، ایک دوسرے کا سپورٹر ہونا. تو کوشش انسان پھر یہی کرتا ہے کہ جب وہ مسلمان سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں تو ہمارے تعلقات بھی دوسروں کے ساتھ اچھی بات کے اوپر چل رہے ہوں. ٹھیک ہے، گھروں کے اندر، باہر، اور خاص طور پر جہاں پہ دین کی بات ہو رہی ہو. جیسے اب میں آپ کو بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلاتی ہوں کہ آپس میں کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رویہ بہت اخلاص والا، بہت خیر خواہی والا ہونا چاہیے، بہت اچھا ہونا چاہیے. جیسے ابھی دیکھیں آپ کے سامنے اتنے دنوں کے بعد نیلم آئی ہے نا، تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ اٹھ کر ان کو ملے، آپ نے پوچھا کہ کیوں نہیں آئی تھی، خیریت تھی یا کوئی نہیں آ رہا، اس کو فون کال کر لیں. یہ ہمارے رویے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، سپورٹر بنے ہوئے ہیں، بجائے یہ کہ کوئی آیا کوئی گیا، ہماری پرواہ سے، ہماری بلا سے، کون کہاں بیٹھتا تھا، کیوں نہیں آ رہا بھائی، کس کو کیا تکلیف ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہے، ہماری بلا سے. نہیں، یہ رویہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ رویہ پسندیدہ رویہ نہیں ہے. ایک دوسرے کا اگر ساتھ پکڑا ہے دین کے راستے میں تو پھر ہمیں اس بات کے اوپر پورا اترنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اور گھروں کے اندر بھی اپنے شوہروں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بچوں کے لیے اگر وہ دین کے راستے میں آگے چل رہے ہیں تو ہمیں ان کا بازو بننے کی پوری کوشش کرنی ہے، دعاؤں کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرنی ہے. اور جو حصہ ہم اپنے طور پر رہ کر ڈال سکتے ہیں وہ ہمیں اپنے طور پر ڈالنا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ظاہری بات ہے کہ وہ مومن کی تعریف ہے نا کہ مومن تو وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرو. اب جو اپنے لیے جنت چاہتا ہے، جو اپنے لیے اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو اس کا دل چاہنا چاہیے کہ یہی چیز دوسروں کو بھی ملے، دوسروں کو بھی نصیب ہو. کیوں نہ نصیب ہو، کیا کر لیں، کیسے کر لیں، کتنا کر لیں، اس کی طلب، اس کی طلب، اس کی تمنا، اس کی دعائیں، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے جان مارنا، یہ پھر کرنے کی ضرورت ہوگی. اور ظاہری بات ہے کہ اگر انسان کوئی جیسے آپ کے سامنے خدا نہ خواستہ کنویں میں گر رہا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اسے گرنے دیں گے؟ ہم کوشش کریں گے نا ہر ممکن کہ ہم اسے بچا لیں کسی طریقے سے. اتنی خیر خواہی کا جذبہ رکھنا اپنے دل میں اور اتنی ہی خیر خواہی سے اس کام کو کرنا. اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شیطان ہر مرحلے پر آ کر ہمارے عمل کے اندر ریا کو شامل کر کے اس عمل سے ہمیں یعنی کہ نقصان پہنچانے کے الٹا گناہ ہو جاتا ہے ہمیں. تو کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاریوں سے بچانا، ہمیں اپنے عمل کو، اپنے معاملے کو اپنی رضا کے لیے خالص کر کے کرنے کی توفیق عطا فرمانا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ دوستی کی بنیاد کیا ہے بندہ مومن کی، تعلقات کی بنیاد کیا ہے بندہ مومن اور بندی مومنہ کی. تعلقات اور دوستیاں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر. اسی کو اس ایک اور آیت میں واضح کیا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا بازو اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا بازو نہیں بننا. اور پھر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر تم اس کو پکارو گے لیکن وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا. ایک اور حدیث ہے کہ جو قوم گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور ان میں اس سے روکنے کی قدرت رکھنے والے موجود ہوں اور وہ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو اپنی طرف سے عذاب میں مبتلا کر دے گا. یہی تو مسئلہ ہے نا ہمارے ہاں کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام ان بنیادوں پر نہیں ہو پا رہا جن پر ہونا چاہیے تھا. بہت سارے مسائل ہیں. پیچھے ہم سورہ بقرہ میں اس موضوع کو
شاید بہت ڈیٹیل میں کر کے آئے ہیں. یہاں موٹی موٹی بات سمجھ لیجئے امر بالمعروف و نہی منکر کی حوالے سے. میں نے 2-3 حدیثیں ہی رکھی ہیں نا آپ کے سامنے، حدیثیں بے شمار ہیں. پہلی بات جو پتہ چلتی ہے کہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، عورتوں کا بھی کام ہے. یہ آیت بتا رہی ہے نا آپ کو، یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر. پیچھے مومنات کی بات ہوئی، یہاں مومنات نے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، خواتین نے بھی کرنا ہے، اپنے اپنے مقام پہ رہتے ہوئے کرنا. اور پھر بار بار سنیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے درس دینا شروع کر دیں، لیکچر جھاڑنے شروع کر دیں. نہیں، جو آپ کے عمل سے امر بالمعروف نہیں منکر ہوگا وہ 100 لیکچر مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ کام خواتین نے بھی کرنا ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ معاشرے میں جب اس کو کرنا ہے کام کو تو سلیبس بنے گا نا، ایک سلیبس کے تحت آپ کام کریں گے. وہ سلیبس قرآن ہوگا. قرآن کو سامنے رکھ کر جو قرآن بتا رہا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ کام کرنا ہے. اب اس معاشرے میں یا تو عورتوں کو اجازت ہی نہیں ہوتی، یا عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ مردوں کا کام ہے، کر لیں گے وہ، ٹھیک ہے. لیکن یہ آیت تو میں بتا رہی کلیئر. دوسرا کیا ہے کہ جب لوگ کرتے بھی ہیں تو پھر انہوں نے اپنے اپنے سلیبس بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے نصاب بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے طور طریقے بنائے ہوئے ہیں، بیچ بیچ میں سلیکٹڈ چیزیں نکال کر لوگوں کے سامنے رکھ دی. تو اصل چیز کیا ہے؟ قرآن کو لے کر آنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ہے. پھر یہ سارے کام مل کر ایک مسلمان سوسائٹی میں مرد بھی کریں گے، عورتیں بھی کریں گی، تو آپ دیکھیں کہ بہاریں آئیں گی. اولئک سیرحمہم اللہ. دنیا میں بھی جنت بنے گی، دنیا میں بھی آسانیاں ہوں گی، اور آخرت میں تو آسانیاں ہے ہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کا عملی طور پر حصہ بنا سکیں. اپنی دعاؤں میں تو کم از کم شامل کیجئے، اور پھر اس کے بعد نیت اچھی ہوگی، دعائیں ہوں گی، ارادے ہوں گے، اللہ راستے بھی کھولیں گے. کیسے کرنا امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہاں کہاں کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے. جب ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے. آیت نمبر 72. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری. ان مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو بہتی نہروں والے باغات عنایت کرے گا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان سدا بہار باغوں میں، پاکیزہ مکانوں کے لیے. یعنی پاکیزہ مکان ہوں گے سدا بہار باغوں میں، اور خدا کی خوشنودی وہ سب سے بڑھ کر ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اب یہاں پہ وہی جو مومنات کا کریکٹر تھا، اللہ نے کیا کہا کہ ان کے لیے اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا. آیت نمبر 72 میں اللہ نے اس رحمت کو مزید کھولا کہ اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے وعدہ کر لیا ہے. کس چیز کا وعدہ؟ کہ باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، پاکیزہ مکان سدا بہار باغوں کے اندر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. دیکھیں ذرا پچھلی آیت سے جو ایک لیسن مل رہا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر بیان کر دیا کہ انعام کون کون سے ہیں اور کیسے ہیں. یہاں پہ یہ جو آیت ہے اصل میں آیت نمبر 68 کے اپوزٹ بالمقابل آئی ہے. وہاں پہ منافقین اور منافقات کے لیے وعید اور لعنت تھی، یہاں پہ اللہ مومنین اور مومنات کو وعدہ دے رہے ہیں، انعام کی خوشخبری سنا رہے ہیں. کیا وعدہ آ گیا ہے؟ مومنین اور مومنات سے. دیکھیں یہاں پہ سب سے بڑی بات جو آپ نوٹ کریں گی، پچھلی آیت 71 میں بھی اور یہاں پہ بھی، کہ مومنین کا ذکر علیحدہ ہے اور مومنات کا ذکر علیحدہ ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں عورت کو جس انداز میں ٹریٹ کیا جاتا ہے، وہ مرد کچھ اپنی جاگیر سمجھ کر اس کو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ہینڈل. حالانکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک علیحدہ وجود کی حیثیت دی ہے. اگر وہ کچھ کرتی ہے تو اللہ کی نظر میں وہ اتنی ہی قابل احترام ہے، اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ ایک مرد ہے. تو کیا ملے گا؟ نمبر 1 جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا. نہریں ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں، خالدین فیہا،
ہمیشگی کے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وراثت میں لکھ کر دے دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ جو خالدین فیہا نا، اس پہ بہت غور کیا کیجیے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی خالدین فیہا نہیں ہے. ہاں ہمارے عمل ضرور خالدین فیہا ہیں، اچھے ہیں تو برے ہیں تو وہ ساتھ رہنے والے ہیں ہمیشہ. باقی دنیا کی کوئی چیز، کوئی رشتہ، کوئی عہدہ، کوئی شہرت، کوئی ناموری، یہ سب عارضی چیزیں ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں. نمبر 2، مساکینہ طیبۃ فی جنات عدن، جنت عدن میں پاکیزہ گھر. جنت عدن، جنت کے بہت سے نام ہیں، دارالسلام، دارالخلد، جنت النعیم، جنت الفردوس، ایسے ہی جنت عدن ہے. مختلف ناموں سے اللہ نے اپنے گھر کو پکارا نا، جنت کو پکارا، جو بہت قیمتی گھر، خوبصورت گھر جو اس نے بندوں کے لیے، ہر بندے کے لیے الگ الگ تیار کیا. ہر بندے کی جنت الگ ہے وہاں پر. ایک اوور آل جنت ہے اور ایک ہر بندے کو اس جنت کے اندر جو جنت ملے گی. دنیا کے گھروں کے لیے کتنا مر رہے ہوتے ہیں، کتنی ایفرٹ، کتنا رونا دھونا، کتنی پریشانیاں، کتنی قربانیاں. اس غم کو دل سے نکال لیں. کچھ ہے تو الحمدللہ، کوشش بھی کریں، دعائیں بھی کریں. کچھ نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، آگے کے لیے انویسٹمنٹ ہے، وہاں تو مل جائے گا نا. کوئی بات نہیں، اللہ یہاں آپ نے مجھے اس چیز سے کمی دی ہے تو کوئی بات نہیں، آگے دے دیں گے. آپ آگے میری خواہش پوری کر دیجیے گا اور بہت اچھے طریقے سے کر دیجیے. وہاں جو ہوگی، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں، اللہ رحمت نازل فرمائے گا. پھر جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا کہا جا رہا ہے. ومساکین طیبہ، پاکیزہ گھر ہوں گے، خوبصورت گھر. دنیا کے گھروں کو تو آپ جو مرضی چمکا لیں، بٹھا لیں، وہ وہاں پہ رہتے ہی نہیں، ہر دوسرے دن پھر گندے ہو کر سامنے آ جاتے ہیں. نہ وہ ڈیکوریشن ہم رکھ سکتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ فیشن کے مطابق، نہ چیزیں رکھ سکتے ہیں، پرانی ہوتی جاتی ہیں. کتنا پھر آپ اس گھر کے لیے کھپیں گے، مریں گے. یہ ایک حد تک رکھیں، باقی اللہ کے حوالے کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدن اللہ کا وہ گھر ہے جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزرا. اور اس میں جنت عدن میں 3 قسم کے لوگ رہیں گے. حدیث کا یہ مفہوم ہے: انبیاء، صدیقین، شہداء. انبیاء، صدیقین اور شہداء. اور باقی صالحین کے لیے نارمل جنت ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خوشخبری ہے اس کے لیے جو تم میں داخل ہوا. اب جو صدیقین، شہداء اینڈ ہے نا کہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا. ویسے سچائی کے ساتھ صدیق، قول اور فعل میں سچائی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے، سچ کی تصدیق کرنے والے، سچائی پر قائم رہنے والے. اور شہداء وہی اسی حق کی گواہی دیتے ہوئے دنیا سے گزر جانے والے. ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اس کی جو ایک اینٹ ہے وہ یاقوت کی اور ایک اینٹ زمرد کی ہے. یعنی سفید اور سرخ اور سبز اینٹوں سے بنی ہوئی جنت ہے. اور اینٹیں کس کی ہیں؟ یاقوت اور زمرد کی. یعنی جنت کے گھر مساکینہ طیبہ، سونے کی، چاندی کی اینٹوں کے نہیں، یاقوت اور زمرد سے بنے ہوئے، ان اینٹوں سے بنے ہوئے گھر ہوں گے. دنیا میں تو دنیا کو کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی نہیں سوچ سکتا اس بات کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھ میں کوئی بخیل نہ داخل ہو سکے گا. بخیل کون؟ ہر چیز میں بخل، خیر کے کاموں میں بخل، خرچ کرنے کے معاملے میں بخل، اچھی بات بتانے کے معاملے میں بخل، ہر چیز میں بخل. اللہ اس بخل کو ہمارے دلوں سے نوچ کے نکال دے، ختم کر دے اس بخل کو. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے. اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرے گا اور پکارے گا. جنتی اللہ جب پکارے گا تو جنتی اللہ کی پکار پر لبیک کہیں گے. اللہ ان سے پوچھے گا اب تم خوش ہو؟ جواب دیں گے پروردگار کیا اب بھی ہم خوش نہ ہوں جیسے تو نے ہمیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں. اللہ فرمائے گا کیا میں تمہیں ان سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت عطا نہ کروں؟ جنتی پوچھیں گے اے پروردگار ان نعمتوں سے اور اچھی بڑی نعمت یعنی اتنی دے دی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ آج میں تم پر اپنی رضا اور خوشنودی اتارتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا.
اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور کیا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشنودی تو ہر چیز سے بڑھ کر ہو، ہر چیز سے بڑھ کر ہمیشگی کی نعمتوں کے ساتھ وہ ملے گی وہاں پر. یہ جو رضوان کا لفظ ہے نا، یہ پچھلی آیات میں جو ہم نے پڑھی ہیں وہاں پہ اولئک هم الخاسرون پڑھا نا، اس کے بالمقابل یہاں پہ اس لعنت کے بالمقابل اللہ نے یہاں مومنین اور مومنات کے لیے رضوان کا لفظ استعمال کیا ہے. لعنت کیا کر رہی تھی؟ انہیں جنت کی جہنم کی جو ابدی خسارے ہیں، نقصان ہے، وہ دے رہا تھا نا. لعنت کا ورڈ جو ہے ان کو بطور سزا. تو یہاں رضوان کیا ہے؟ لازوال رحمتیں، لازوال خوشیاں، لازوال مسرتیں. دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے. تو دنیا کی خوشیوں کے پیچھے بھاگ 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 کے پھر بھی نہیں ملتی. جتنا آگے دوڑتے ہیں وہ اور آگے دوڑ رہی ہوتی ہے. تو پھر اپنے آپ کو راضی کر لیں کہ ہم یہاں اللہ کے بندے ہیں، دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اپنے کام کرنے ہیں، اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے پوری کرنی ہے کہ اپنے رب کو جا کر ایک اچھا سا نامہ اعمال پیش کر سکیں اور اس کے بدلے میں یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ سے پا سکیں. اور یہ بہت بڑی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی سب سے بڑھ کر ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، اصل کامیابی، اصل چیز تو یہ فوز العظیم ہے، بہت بڑی کامیابی. اللہ ہمیں نصیب کرے. آیت نمبر 73، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سب منکروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان کے لیے سخت بن جائیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب یہاں سے سورہ توبہ کا 5واں اہم جو مین چیپٹر آپ جس کو کہہ لیں مضمون، وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اور اس کے جو آگے ٹاپکس آتے ہیں اس پورے چیپٹر کے اندر، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تبوک مین تھے جب آپ وہاں، یا وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہو رہے تھے سفر میں، ان کے سفر شروع ہی ہوا ہے. تو یہ ٹاپک والی جو آیات ہیں یہ اس ٹاپک، اس موضوع کے اوپر، اس وقت کے اوپر کہیں نازل ہوئی ہیں. تو یہاں پہ کیا کہا ہے؟ جاہد الکفار، جہاد کیجئے. جہاد کا لفظ جو ہے اس کے اندر شدت احتساب بھی ہے، کڑا محاسبہ کیجئے، گرفت کیجئے، اور اس کے اندر قتال بھی ہے. مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس کفار بھی موجود ہیں، دشمنوں میں منافقین بھی موجود ہیں. یہ منافقین آپ کی کریم النفسی سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ اٹھا کر، ناجائز شے اٹھا کر اپنی شرارتوں میں اور دلیر ہو گئے ہیں. اے نبی، آج کے بعد آپ کو اپنا رویہ ان کے ساتھ تبدیل کرنا ہے. اب ان کے ساتھ یعنی کہ بات وہ کہ ڈنڈا اٹھانا ہے ہاتھ میں ان کے لیے، اب نہیں چھوڑنا ہے ان کو. یہ بہت دلیر ہو گئے ہیں، جس کے خلاف جس کام کا حکم دیا گیا ہے وہ کرنا ہے. یعنی کفار کے خلاف قتال کا حکم تھا، وہ کیجئے، اور ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احتساب کیجئے، پکڑیے ان کو، گرفت کیجئے ان کی. نرمی کے ساتھ نہیں پیش آنا آپ نے، شفقت کے ساتھ نہیں پیش آنا آپ نے. بہت ہو گیا درگزر کا رویہ، بہت سن لیے ان کے عذر اور بہانے. آ کر سمجھے کتنی آپ سے ان کے کانوں میں یہ آ کر باتیں کرتے تھے. ایک بندہ یعنی ہمارے جیسا بندہ ہو، پر وہ تو نبی تھے انتہائی شفیق اور رحیم. ہمیں کوئی بندہ آ کر صبح شام قصے کہانیاں سنائے گائے تو ہمارے کان پھاگ گئے سن سن کر ان کی کہانیاں، رام کہانیاں جو یہ ڈالتے رہے ہیں جھوٹی. وہ بھی کون سی جھوٹی؟ ایک تو تھی سچی. سچی کو تو پھر آپ کہتے ہیں چل بندہ مجبور ہے بھائی، پریشان ہے، یہ ہے وہ. ایک جھوٹ کے وہ افسانے جو ہے راگ لاپے جا رہے ہیں صبح و شام جھوٹی قسموں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو کلیئر کر دیجئے کہ اگر انہوں نے مسلمان سوسائٹی میں رہنا ہے تو انسانوں کی طرح رہیں، مسلمان بن کر رہیں. اگر یہ نہیں رہنا چاہتے تو پھر ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو پیغمبر کے منکروں کا انجام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَغَلُظْ عَلَيْهِمْ، سخت بن جائیے ان کے ساتھ. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، نہایت برا ٹھکانہ ہے. یعنی یہ دنیا میں تمہاری اور اہل ایمان کی سخت گیری کے سزاوار ہیں، دنیا میں اور آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے جو برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے جی.
اب یہاں جو جہاد کی ٹرم ہے نا، اس کو پھر مزید سمجھ لیجئے کہ جہاد سے مراد یہ تو تھا ہی نہیں کہ فوراً ہی مار پیٹ شروع کر دیں، سمجھانے کا سلسلہ تو کب سے جاری و ساری تھا۔ اب یہاں پر جہاد جو ہے اس کو سمجھیں گے ہم، جہاد کے اندر نمبر 1 آتا ہے بڑے پیمانے پر کی جانے والی کوشش کو جہاد کہتے ہیں۔ نمبر 2، دشمن کے خلاف جو کوششیں ہوتی ہیں اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، شیطان کے خلاف جو کوششیں ہوتی ہیں اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، نفس کے خلاف، اپنے آپ کے خلاف، اپنی خواہشات کے اگینسٹ جب انسان چلتا ہے تو بھی جہاد ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب شیطان کے خلاف آپ جہاد کریں گے اور اپنے نفس کے خلاف کریں گے تو تلوار تو نہیں اٹھائیں گے نا وہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل بات کیا ہے کہ جو آپ اپنے آپ کے اندر کی رکاوٹیں عبور کرتے ہیں، اپنے اور نیکی اور بدی کے درمیان جو وہ کشمکش ہوتی ہے، وہ جو کشمکش ہے نا، اس کشمکش میں اس کے اوپر غلبہ پا کر نیکی کر گزرنا، وہ جنگ ہے۔ اس جنگ کا کہا گیا شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنا، خود کو بھی بچانا، سمجھنا، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنا۔ تو بالکل یہی بات ہے یہاں پر بھی کہ ان کے خلاف فی الحال پہلا جو سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کڑا احتساب ہوگا، نرمی نہیں ہوگی۔ نہیں، اصل میں تو اعلان کر دیا نا، فیصلہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ یہ جو مسلمان سوسائٹی میں رلے ملے ہیں یہ اپنا قبلہ اگر درست کرنا چاہیں تو قبلہ درست کر لیں، ٹھیک ہے۔ اسی میں آپ دیکھیں گے کہ کفار کے خلاف تو پھر قتال کا حکم تھا، ہوا بھی بہت سارے معاملات کے اندر، ایسے ہی منافقین کے اندر بھی ان کے کچھ کے ساتھ تو سزا کا معاملہ ہوا، اس طرح سے نہیں ہوا، انڈائریکٹلی ہوا، اللہ کی طرف سے بھی سزا آئی۔ باقی منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ موسٹلی لوگوں نے خاموشی سے اسلام قبول کر لیا، کچھ تھے جو نکلے ہیں وہاں سے اور پھر دور دراز علاقوں میں جا کے وہ مار کھپ گئے، باقی جو لوگ موجود رہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی یہ جو آیات تھی یا جو اللہ تعالیٰ کا اتنا شدت والا سخت قسم کا جو انداز تھا، اس کا ظاہری بات ہے کہ فائدہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ثانیوں کا معاملہ کریں۔ بہرحال یہ رسول کے لیے ساری باتیں آ رہی ہیں کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے کہ آج ہم کہیں کہ جی یہ فلاں تو بندہ بڑا منافق ہے، لہٰذا قرآن میں آیا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم تو میں بھی یہی کرنا شروع کر دوں، میں نہیں کروں گی۔ ہم تو کر ہی نہیں سکتے، ہم تو بہت انسان ہیں خطا کے پتلے ہیں، پتہ نہیں پہنچاتے بھی صحیح طرح سے ہے نہیں پہنچاتے، بات کرتے بھی ہیں نہیں کرتے، بات میں اثر ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا، ایمان کا ہمارا اپنا لیول پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے اس وقت کیا، اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے کر لیا۔ اب میرے اور آپ کا یہ کام نہیں ہے، ہم تو بس لوگوں کے لیے دعا کریں گے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اتنی خوبصورت باتیں آج ہم نے جنت کے بارے میں پڑھی، مومنات کا کردار جاننے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک توفیق دی، ایک موقع